نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بری صفتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اور وہی سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ جس طرح کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ کفار مکہ مشرکین اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری صفتیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ افلاس اور غربت کے اندیشے سے اپنی معصوم بچیوں کو اس بے دردی سے یہ گھڑے میں پھینک دینا، یہ کتنی بڑی سنگ دلی اور حماقت ہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ انہیں خبر نہیں کہ رازق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ تمہیں بھی تمہارے بچوں کو بھی اسی کے دسترخوان سے غذا ہے کرم، اس کے دسترخوان کرم سے تمہیں بھی غذا ملتی ہے، تمہارے بچوں کو بھی غذا ملتی ہے، اور تمہاری بچیوں کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ اے ظالموں، حیوانات بھی، جو جانور بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد پر جان چھڑکتے ہیں، اور تم انسان ہو کر تم اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں اور عمدہ ہیں، نہ وہ تمہاری طرح اولاد کا محتاج ہے، اور نہ وہ تمہاری طرح بے رحم اور سنگ دل ہے۔ وہ تو وجوب ذاتی، غنائے مطلق اور جملہ صفات کمال علم، قدرت، حکمت وغیرہ سے مزین ہے۔ وہ رب العالمین تو تمام صفات اعلیٰ سے مزین ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اگر فوراً پکڑ لیا کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث، تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی جاندار کو، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ بس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد، تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بتایا کہ لوگ جس طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے میں عجلت سے، جلدی سے کام لے لیتے ہیں، اگر اللہ بھی لوگوں کی طرح نافرمانی جس طرح یہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العالمین اتنی جلد بازی سے کام لے کر جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کی فوراً سزا دے دیتا، تو فرمایا زندگی کا نام و نشان کہیں نظر نہ آتا۔ فرمایا یہ ساری دنیا اجڑ جاتی، یہ ساری دنیا ویران ہوتی، لیکن وہ رب کریم، فرمایا وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو وہ چشم پوشی کرتا رہتا ہے، تم غلطیاں کرتے ہو وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس کی عفو و درگزر کا سلسلہ فرمایا اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ جب تک تمہارا وہ مقررہ وقت نہ آ جائے کہ جو تمہاری موت کا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر کسی تقدیم اور تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب تمہارا وہ وقت آ جاتا ہے پھر تم نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہو نہ آگے ہو سکتے ہو۔ جب تک تمہیں وہ تم معافی مانگتے رہو، تم توبہ کرتے رہو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ وہ ہمارے ظلم کے باعث بھی ہماری فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں جنہیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ جب وہ کہتی ہیں فقط
انہی کے لیے بھلائی ہے؟ یقیناً ان کے لیے تو آتش جہنم ہے اور انہی کو دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کے بارے میں بتایا کہ ان کے ڈھنگ بھی بڑے نرالے ہیں، کہ یہ اپنے اس زعم میں فاسد میں اور خود بٹائی کر رہے ہیں، اور جو ردی اور خسیس یعنی گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ اس کو اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور جو اچھی ہوتی ہے عمدہ ہوتی ہے اس کو اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ فرمایا بیٹیاں اللہ کے لیے، بیٹے ان کے لیے، کمزور اور لاغر جانور اللہ کے لیے، اور فرمایا موٹا تازہ جانور ان کا اپنا۔ غرض اس قسم کی 20 حماقتیں فرمایا یہ مشرکین کرتے ہیں، اور جو ان سے آئے دن سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں فرمایا کہ فقط ان کے لیے بھلائی ہے، تو فرمایا اگر بفرض محال اس نبی کی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پیغام دے رہے ہیں اگر ان کی بات سچی بھی ہوئی اور قیامت آ بھی گئی تو یہ کہتے ہیں کہ جنت پھر بھی ہمارے حصے میں آئے گی، یعنی یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت ہوگی، تو فرمایا اس دن دوزخ کے شعلے اور محرومیاں ان بے نواؤں کے لیے مخصوص کی جائیں گی جو آج اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں کا واحد حقدار خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کم بختوں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے لیے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور اس میں قیامت کے دن تم کو سب سے پہلے پھینک دیا جائے گا، اور ان بدبختوں کو جنت اور نعیم جنت سے کیا مطلب؟ یہ تو ایسے ہیں کہ انہی کو سب سے پہلے دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا کہ یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنانے والے، اللہ کے لیے اولاد بنانے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا بخدا ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف آپ سے پہلے، بس آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، بس وہی ان کا دوست ہے آج بھی اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں وہ شیطان کے چیلے بنے رہے، نہ انہوں نے اپنے خدا کو پہچانا، نہ اس کے رسول کریم سے اپنے تعلق کو چھوڑا۔ آج قیامت کے دن وہ جانیں گے اور ان کا پیشوا ابلیس اسی کے جا کر کہیں کہ وہ انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا دے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کرتے ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب سراپا ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو امور دین سے وہ بات واضح کر دیں کہ جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات، معاملات اور احکام وغیرہ میں، یوں آپ کے بیان کے ذریعے فرمایا ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اور ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، کیونکہ ایمان والا جو ہوگا وہی قرآن سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کے احکام کو بیان کرنے اور خاص لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب جو ہے وہ اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے فرمایا زمانہ در زمانہ حضور کے وارثوں کا ہے، یعنی علماء کا ہے۔ علماء ظاہر جو ہیں وہ واضح بیان کے ساتھ لوگوں کو جو ان کے اختلافات ہوتے ہیں اس کا تصفیہ کرتے ہیں، جو ان کے ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور علماء باطن جو ہیں وہ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ صحیح کشف کے ذریعے لوگوں کے جو اختلافات ہوتے ہیں، جو ان کے باطن کے معاملات ہوتے ہیں، فرمایا اس کو وہ دور کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا مشرب ہے اور اسے تھامنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ دین کے ستون ہیں
اور مسلمانوں کے سلطان ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی جو میں آیت پڑھوں گا، یہ دو آیت بس بیان کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ دونوں آیتیں بڑا اہم پیغام ہمیں دے رہی ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، زمین پر اتارا، تو فرمایا اس کی قدرت دیکھو کہ زمین جو تھی وہ خشک تھی اور بے سبزہ تھی، لیکن اللہ نے جب پانی نازل کیا تو فرمایا کہ اس نے زمین کو زندگی دے دی، اور اس کی جو بے سبزی تھی یعنی وہ سبزہ نہیں اگاتی تھی، فرمایا کہ اس میں سرسبزی اور شادابی آ گئی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا فرمایا ان لوگوں کا کام ہے کہ جو دل سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں کہ جو قادر برحق زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی نشو نما کی قوت دے دیتا ہے، تو وہی رب العالمین وہ اس انسان کو کہ جو مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے پھر اسے زندگی دیتا ہے، اور وہ انسان اس کے مرنے کے بعد وہ رب العالمین اس کو دوبارہ زندگی دینے پر وہ رب العالمین قادر ہے۔ تو یہاں پر ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو یہ بتا دیا کہ زمین میں غور کر لو کہ زمین کو اللہ جیسے زندگی دے دیتا ہے تو پھر کیسے تمہیں بھی زندگی دے گا۔ پھر اگلا اعتراض کرنے والے دوبارہ اعتراض کرتے ہیں، تو اگلی آیت میں اللہ ان لوگوں کا جنہوں نے اعتراض کیا اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیا۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت، فرمایا قرآن کی ہر آیت ہی بڑی خوبصورت، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والوں کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے سے بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی مل جائے گی۔ تم غور تو کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے جو گوبر اور خون کے درمیان سے، کہ گوبر بھی وہیں سے آ رہا ہوتا ہے اور خون کی، اور فرمایا ان دونوں کے بیچ سے تمہیں ایسا خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں کہ جو بھی پینے والا ہو اس کے پینے والے کے گلے سے فرمایا آسانی سے اترنے والا ہے، کہ فرمایا جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، حالانکہ حیوان کے جسم میں جو غذا کا مقام ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ غذا کا جو مقام ہے اسی سے وہ چارہ بھی خاصا ہے، بھوسا، اور فرمایا گھاس وغیرہ اس کی غذا کی نالی کے ذریعے، وہ ایک ہی نالی ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ چاہتا ہے، اور اسی سے دودھ، خون، گوبر وہ سب اسی غذا سے بنتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھو تو صحیح، اس کی قدرت کو نظارہ تو دیکھو کہ وہ ساری چیزیں بنتی ایک ہی چارے سے، گھاس سے، بھوسے سے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ ساری چیزیں انسان کے اندر جا کر، وہ حیوان کے اندر جا کر فرمایا کہ وہ ایک دوسرے میں ملنے نہیں پاتے۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت نظر آتی ہے، نہ دودھ میں گوبر کی بدبو نظر آتی ہے، فرمایا نہایت صاف اور لطیف صاف ستھرا دودھ تمہیں نکال کر وہ دکھاتا ہے۔ اس سے اللہ کی حکمت کی عجیب کاریگری ہے۔ تو یہاں پر اب اس کا جواب دیا گیا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے وہ زمین والی پڑھی اور یہ دودھ والی، فرماتے ہیں کہ اس میں مسئلہ بعث کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
ان دو آیتوں میں اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اور مردے کو زندہ کیے جانے کا کفار اس لیے انکار کرتے تھے کہ انہیں دو باتوں میں شک تھا اور دو شبے تھے۔ وہ پہلا یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز فاسد ہو گئی اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ زندگی کس طرح لوٹے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب انہیں یہ دیا کہ کیا تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو کس طرح خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر اس خشک زمین کو حیات دے دیتے ہیں؟ تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں کہ جیسے وہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے، ایسے کسی مردے کو دوبارہ زندہ کرنا اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ دوسرا جو شک تھا، جو شبہ تھا، اس کا جواب دیا۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ جب آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں یا خاک میں مل جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو ان اجزاء کو اللہ کیسے جمع کرے گا اور خاک میں سے ان ذروں کو اللہ کیسے ممتاز کرے گا؟ تو فرمایا کہ تم دودھ میں غور کر لو کہ دودھ جو ہے وہ دیکھو کہ کیسے تمہیں اس میں اللہ کی قدرت کی یہ شان روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا جو دودھ وہ جانور جو کھاتا ہے، فرمایا کہ اس کے مخلوط اجزاء میں سے دودھ نکلتا ہے اور اس کو قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا اس میں شائبہ تک نہیں ہوتا کہ دودھ میں خون بھی نہیں آتا اور گوبر کی بدبو بھی نہیں آتی۔ تو فرمایا اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ وہ انسانی اجزاء، انسانی جسم کے جو اجزاء منتشر ہو گئے اسے دوبارہ منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے تمہیں دکھا دے۔ یہاں پر صوفیہ نے ایک بڑی بات خوبصورت لکھی۔ صوفیہ کرام قرآن میں اپنے انداز سے غور کرتے ہیں، انہوں نے غور کیا تو وہ کہتے ہیں اے انسان تو غور تو کر، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا کہ جس میں نہ گوبر کی بدبو ہے نہ خون کی آمیزش ہے، تو پھر تو اپنے رب کی بارگاہ میں خالص عبادت کیوں نہیں پیش کرتا؟ یعنی تو ریاکاری والی عبادت کیوں پیش کرتا ہے؟ تو صوفیہ اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے تیرا رب تجھے خالص دودھ دیتا ہے تو بھی تو اپنے رب کی خالص عبادت کیا کر، یعنی اس میں ریاکاری نہ لا اور اس میں ایسی عبادت کر کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت دے دے۔ اے اللہ ہر قسم کے ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ غرور و تکبر سے بچا لے، میرے مولا عاجزی کی دولت دے دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی دولت دے دے۔ اے میرے مالک قرآن حکیم کا فہم عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہمیں غور و فکر جس طرح کرنا چاہیے وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ ہدایت، وہ رحمت ہمیں عطا کر دے۔ میرے مالک ہم تجھ سے تیرا فضل و کرم مانگتے ہیں، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، جو ہو گئے تو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں میرے مولا جو مراد ہے، جو تمنا ہے، پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔